خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ ہے، حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ مہمان جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواؤں گا۔ حذیفہ شہباز نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے جی آپ؟ الحمدللہ، سنائیں۔ الحمدللہ جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل ہے۔ خوش آمدید کہیں گے ان کو بھی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر آپ بھی؟ ماشاءاللہ۔ خواب بڑے آج میرے پاس جن کے بارے میں آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ جی بتائیں گے۔ تعبیر کرتے وقت کن علوم سے استفادہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کی تعبیر ایسی چیز نہیں ہے کہ بس جیسے دل میں آیا کر دی۔ اچھا، خواب کی تعبیر ایسی چیز نہیں ہے جیسے دل میں آیا کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کسی نے خواب سنایا اور جھٹ سے آپ نے کہا کہ اس کی یہ تعبیر ایسا نہیں ہے۔ تعبیر کرنے سے پہلے جو معبر ہے اس کو بہت سی چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور معبر کو ان علوم کا علم بھی ہونا چاہیے جن کی بنیاد پر وہ تعبیر کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی خواب آتا ہے جی، اس میں ہر خواب کے اندر نا مختلف مناظر ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے منظر بدلا، فلاں منظر بدلا، فلاں منظر بدلا۔ یہ جو مناظر کی چینجنگ ہوتی ہے نا، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ خواب کے اندر ایک بنیادی ایک کی ہوتی ہے، کوئی ایک چابی ہوتی ہے، کوئی بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی بنیاد پر تعبیر کرنی چاہیے۔ اور وہ جو بنیادی چیز ہے نا، اس کو آپ دیکھیں کہ کیا قرآن پاک میں اس چیز کی کوئی اس کا مطلب، کوئی اس کا مفہوم یا اس کی کوئی وضاحت موجود ہے۔ تو اگر تو قرآن پاک میں اس کی کوئی وضاحت موجود ہوگی، وہ جو بنیادی پوائنٹ آپ نے اس خواب میں سے نکالا ہے، تو پھر آپ اس کی تفسیر یا تعبیر جو ہے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم کئی دفعہ یہاں ذکر بھی کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو خواب کے اندر چاند، سورج، ستارے یہ نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر آپ یہ کریں گے کہ اس کے مراد یا والد ہے یا والدہ ہے، یا ستاروں سے مراد جو ہے نا وہ بھائی ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا گیا تھا، اور ان کی تفسیر جو ہے نا یہی تھی کہ وہ 11 ستارے تھے۔ اب یہاں پر وہ چھوٹا سا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے نا کہ بچے کہانیاں سنتے ہیں، تو میری بیٹی بھی جو ہے نا وہ عفیفہ رحمان، اور ایک طرف عریفہ ہوتی ہے، دوسرے مختلف بچے، وہ مجھ سے کہانیاں سنتے ہیں رات سونے سے پہلے۔ یعنی 6 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کہانی سنیں۔ یزمان صاحب، یہ آپ کا فن تو ہمیں آج پتہ چلے، آپ کہانیاں بھی سناتے ہیں؟ قصے، اسلامی قصے سناتے ہیں؟ ہاں پلیز۔ تو میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا، وہ میں نے 2 راتوں میں سنایا بچوں کو۔ اچھا، تو پہلی رات میں جب آغاز ہوا تو میں نے اس خواب کا ذکر کیا، یہاں سے آغاز ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میری بیٹی جو بھی 7 سال کی ہے، وہ کہنے لگی ابو جان یہ جو ستارے ہیں نا، وہ تو پکی بات ہے حضرت یوسف کے بھائیوں ہوں گے۔ بچے بھی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتا، وہ والی بات۔ اچھا، تو کہنے لگی کہ یہ تو ستارے جو ہے نا وہ تو ان کے بھائی ہوں گے۔ پھر میں نے انہوں نے بتایا کہ واقعتاً یہ قرآن پاک کی آیت یہی بتاتی ہے، یا وہ اس کی جو تفسیر یا تعبیر ہے وہ یہی تھی کہ وہ 11 ستارے تھے جنہوں نے سجدہ کیا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ تو اگر کوئی چیز آپ کے پاس خواب کے اندر بنیادی پوائنٹ چاند اور سورج سے متعلقہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اس کی تعبیر بھائیوں سے کی گئی ہے، اور والدہ کو یہاں پر چاند کہا گیا ہے، اور والد کو یہاں پر سورج کہا گیا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کو کوئی اس سے ملتی جلتی چیز قرآن پاک میں اس طرح نہیں مل رہی کہ اس کا کیا مفہوم ہے، تو آپ حدیث شریف کی طرف آئیں۔ حدیث کے اندر اگر کوئی بنیادی پوائنٹ کی وضاحت موجود ہے تو آپ اس کی روشنی میں تفسیر کریں اور اس کی تعبیر کریں۔ جیسا کہ اگر کسی کو خواب کے اندر بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو دودھ نظر آ رہا ہے،
وہ دودھ پی رہا ہے یا اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، کسی کو دودھ پیش کر رہا ہے، تو یہاں پر جو دودھ ہے وہ علم ہوگا. جی علم سے مراد کہ وہ آدمی علم حاصل کر رہا ہے یا علم بانٹ رہا ہے یا علم جو ہے لوگوں کو سکھا رہا ہے. حضرت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب آیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا خواب کے اندر، اور میں نے وہ اتنا پیا حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے بھی خون وہ جو ہے نا وہ دودھ نکلنے لگا. اچھا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ مکمل جب سیر ہو کے پی لیا، پھر میں نے وہ پیالہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا بماذا اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول اس کی آپ نے تفسیر کیا کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے دودھ خود پیا، سیر ہو گئے، پھر آپ نے جناب عمر بن خطاب کو دے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر علم ہے، کہ علم جو ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر فرمایا بھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر بن خطاب ہوتے. اور یہ بھی فرمایا کہ عمر بن خطاب کی زبان سے جو ہے نا وہ حق نکلتا ہے، یا اس کی زبان جو ہے وہ حق بولتی ہے. تو یہ علم جو ہے اس کی اگر خواب کے اندر کوئی نظر آئے کہ دودھ پی رہا ہے تو اس سے مراد علم ہوتا ہے. اسی طرح جو خواب کی تعبیر کر رہا ہے اس کو عربی زبان کی بھی شدھ بودھ ہونی چاہیے، کہ عربی زبان کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ایگزیکٹ وہاں سے نہیں ملتی، تو پھر عربی لینگویج، عربی زبان، عربی لغت، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہے نا کیا مطلب ہے. جیسا کہ ہم نے ایک یہاں پر خوابوں کی تعبیر میں حجر اسود کو چومنے اور اس کی تقبیل اس کے بارے میں تفسیر کی تھی کہ حجر اسود کو جب چوما جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے حالات پلٹ رہے ہیں، اس کے حالات پلٹ رہے ہیں. اب یہ کہاں سے ہم نے لیا تھا؟ حجر اسود کی جو موجودہ کیفیت ہے وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے، جبکہ یہ اصل میں کیا تھا؟ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. جب جنت سے اترا تھا تو لوگوں کے گناہ چوس چوس کر اس کی کیفیت بدل چکی ہے. گویا کہ یہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے بلکہ اس کی حالت بدلی ہوئی ہے. تو اس کو چومنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قبلہ. عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قبلہ. بوسہ دیا، حجر اسود کو چوما. اب چونکہ حجر اسود کی کیفیت بدلی ہوئی ہے تو قبلہ کو الٹ کریں ذرا، قبلہ کو الٹ کریں گے تو بنے گا قلبہ. تو قلبہ کا مطلب ہوتا ہے حالات کا پھرنا، حالات کا الٹ پلٹ ہونا. تو اب جس کو عربی لینگویج، عربی زبان آتی ہوگی، لغت کا پتہ ہوگا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ جیسے حجر اسود کی کیفیت بدلی ہوئی ہے ایسے ہی قبلہ کو بدلیں، تھوڑا سا الٹ پلٹ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خواب میں حجر اسود کو چوم رہا ہے تو اس کے حالات پھرنے والے ہیں، اس کے حالات کے اندر تبدیلی آنے والی ہے. تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں نا ان کا علم ہونا چاہیے. اسی طرح تاریخ کا علم ہونا چاہیے، سیرت کا علم ہونا چاہیے. اسی طرح ضرب الامثال جو ہمارے ہاں عموماً مثالیں بولی جاتی ہیں، ان کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے. ان کی بنیاد پر خوابوں کی تعبیر کرنی چاہیے، اپنی طرف سے تیر تکے نہیں لگانا چاہیے. اچھا، جو بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو علم ہونا چاہیے ہر طرح سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، مشاہدہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، عربک آنی چاہیے، اور پھر آپ کو اس کی ڈیپتھ کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کچھ کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں. محمد عثمان لکھتے ہیں کہ آج کا آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے جی، ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ. پھر آگے بنتے عاشق ہیں اور صبا افتخار. میں دونوں بہنوں سے گزارشیں کروں گا کہ آپ یہاں پہ جو لکھ کے بھیجتے ہیں، میں اکثر مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا باقاعدہ پیچھے پوری ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے وہ ہم نے باقاعدہ کلپ بھی اس کا بنا کے اپلوڈ کر دیا ہے. تو آپ کائنڈلی وہ پورا پروٹوکول فالو کر لیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ بتانا زیادہ ایزی ہو جائے گا. اسی لیے جو نمبر آپ کو دیا گیا اس پہ ریٹرن بھیجیں تو زیادہ سہل ہے. اچھا جی، آگے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا 8 سالہ بیٹا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مصافحہ کر رہا ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ تو لگتا ہے کہ جی آج کل کا ہی خواب ہے، کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ ماشاءاللہ پاکستان میں مصروف بھی ہیں ہر جگہ. ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، یعنی اس وقت ہم کہہ لیں کہ اردو زبان میں ایسے مبلغ ہیں اسلام کی، ایسی نمائندگی کر رہے ہیں کہ شاید اس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہو. جی. تو اگر آج کے دور میں، یعنی آج کل چونکہ وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان سے اگر کسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کر رہا ہے، تو یہ خواب، ہم بات کرتے ہیں نا کہ جس چیز کے بارے میں آدمی سوچتا رہتا ہے وہی چیز آدمی کے خواب میں آ جاتی ہے. تو بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی پیاری ہوتی ہیں. یعنی اگر آدمی سوچتا بھی ہے تو کس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں. اچھی سوچ، تو کتنی اچھی سوچ ہے، یعنی کتنی اچھی سوچ ہے کہ اس کی سوچ ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں.
اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بیٹا، یا مصافحہ کرنا، آپ کسی کو چیز لیتے ہیں دیتے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے دیتے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ بیٹا بڑا ہو کر، جو ابھی 8 سال کا ہے صرف، وہ ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ بڑا ہو کر دین اسلام کی اسی طرح نمائندگی کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا جیسے ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. یعنی یہ انہی کے نقش قدم، یہ پیار اور محبت ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جس سے محبت ہوتی ہے قیامت والے دن آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب سے محبت اللہ کے دین کی خاطر، اب یعنی سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ابھی ہم نے لاہور میں دیکھا، یعنی کتنے لوگ، اور پھر ایک ایک مجلس میں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دیتا ہے، کلمہ توحید پڑھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مثال ہے. اور ڈاکٹر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اللہ والے یا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب جس طرح گفتگو کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات، ان کے نمبر، ایون کے دیگر مذاہب، ادیان، ان کی جو ہے نا وہ کتابوں کے نمبرنگ ساری یاد، تو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا کہ جو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہوگا کہ جس نے ڈاکٹر صاحب کو یہ حافظہ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی یعنی یادداشت دی ہے، تو اللہ یاد آتا ہے انہیں دیکھ کر. تو اللہ کے ولی کے ساتھ مصافحہ کرنا، اللہ کے ولی کو دیکھنا، اللہ کے ولی کے بارے میں سوچنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی سعادت والی بات ہے. عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ یہ بیٹا بڑا ہو کر اسی طرح دین اسلام کی خدمت کرے، اسلام کی نمائندگی کرے، اور ان کے حق پر، ان کے ہاتھ پر، جیسے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر بھی لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا خواب ہے. اچھا، مبارک خواب ہے. جی مبارک خواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یزمانی صاحب، ویسے چھپکلی کا ذکر آتا ہے تو بڑا عجیب سی ایک کراہت سی فیل ہوتی ہے، تو یہ پوچھا بھی یہ گیا کہ کھانے سے چھپکلی نکل آئے تو اس کی تعبیر بتاتے، یعنی خواب میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کھانے میں خواب میں اگر کھانے سے چھپکلی نکل آئے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن کے سامنے کھانا رکھا اور وہاں سے چھپکلی نکل آئی، اور پھر میرے ساتھ میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا، میں نے اپنی اس بہن کے ساتھ اس کو لے کے جا رہی ہوں، اور میرا بیٹا جو ہے گندے پانی میں سیوریج میں گر گیا، پھر وہاں سے میں نے نکالا. یہ کمپلیٹ اس کا جی اس کی یہ. تو اب اس کا جو ہے چھپکلی ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے کھانے سے نکل آئے چھپکلی تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ معاملہ کہیں گمبھیر ہے، کہیں معاملات کی خرابی موجود ہے. جی اس نے، بہن نے اپنی بہن کو کھانا دیا ہے، وہاں سے چھپکلی نکل آئی، تو دونوں بہنیں جو ہیں ان کے آپس میں تعلقات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، یعنی کہیں کوئی خرابی، کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی تیسرا شخص درمیان میں آ کر، جیسے ہوتا ہے نا دو بہنوں کا پیار ہوتا ہے، آپس میں پیار محبت سے رہ رہی ہوتی ہیں، کوئی تیسرا آتا ہے وہ کان بھرتا ہے اس کے خلاف، اس کے خلاف اس کے، تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی دراڑ آ جاتی ہے. تو یہاں پر کوئی تیسرا ہے جو کہ ان کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جن کے کھانے سے چھپکلی نکلی ہے، یا پھر جنہوں نے کھانا دیا ہے اس کھانے میں سے چھپکلی نکلی ہے، ان کے اپنے گھر والے یعنی شوہر کے ساتھ تعلقات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، ایک اینگل یہ بھی ہے. بالکل. یعنی کہیں کوئی تعلقات کی خرابی یا بہنوں کے اندر یا پھر میاں بیوی کے درمیان. اور پھر یہ جو بیٹا ہے نا، جو بیٹا گر گیا ہے اور پھر اس کو نکالا گیا ہے، بیٹے کی صحت کے حوالے سے کوئی معاملات جو ہے نا پیچیدگی کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر پیچیدگیاں موجود ہیں. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں یزمانی صاحب، اگر پانی صاف ہوتا اور اس میں بچہ گرتا تو پھر کچھ اور بات ہوتی. پھر کچھ اور تھا، یہ سیوریج کا پانی تھا، گندا پانی تھا، اس کے اندر گرا ہے. تو معاملات یہاں پر صحت کے یعنی پیچیدگی ہے اس بیٹے کی بھی، یا جس کے کھانے سے نکلا، لیکن کوئی بہت زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں بالکل بریک ہونے والا ہے، یا کوئی معاملہ بالکل خدا نخواستہ ڈیتھ اور وفات کی طرف جانا، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کھانے سے چھپکلی نکلی ہے، کھانا کھایا نہیں ہے، ہاتھ روک لیا. معاملہ یہ ہے کہ نقصان دہ چیز تھی لیکن اس کے بعد اس کو نگلا نہیں گیا بلکہ ہاتھ روک لیا گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ معاملہ سلجھ جائے گا انشاءاللہ. بچہ گرا تھا لیکن اس کو باحفاظت واپس اٹھا لیا گیا. تو یعنی کہ اگر بیماری کا معاملہ، صحت کا معاملہ ہوگا بھی تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا. بس احتیاطی تدابیر ساتھ ساتھ ہیں. اگر پریشانی والی بات ہے تو اس کا کیور بھی ہے، اشارہ بھی موجود ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں. روحانی علاج کی طرف صبح و شام کی دعائیں ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے اور ذکر اذکار کا اہتمام ہے. یہ کرتی رہیں
انشاءاللہ بحفاظت رہیں گے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے چپکلی کے بعد اب یہ جو اگلا آج کچھ ڈفرینٹ قسم کے خواب ہیں ہمارے پاس, لیکن چلیں شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں میں نے خواب میں ایک دبلے اور کمزور شیر کو گوشت کھلایا, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ شیر عام طور پر طاقتور چیز ہے, اور جب آپ شیر کو دیکھتے ہیں یا تو آپ اس سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے. اگر تو شیر نے آپ پر حملہ کر دیا, ڈرا دیا, پھر اس کا مطلب کوئی نہ کوئی معاملہ ہے گمبھیر. لیکن اگر آپ شیر طاقتور بھی ہے لیکن آپ اس سے ڈرے بھی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو ارادہ کیا ہوا ہے, آپ نے کوئی عزم کیا ہوا, بس اوقات آدمی سوچتا ہے یار یہ میں کام کروں یا نہ کروں, اس میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر اس کو شیر دکھائی دے اور وہ اس سے ڈرا بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ پایا تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قوت ارادہ نصیب کرے گا کہ وہ اس کو مکمل کرے. لیکن اگر وہ شیر ہے دبلا پتلا, اگر وہ شیر نحیف ہے, تو اس کا مطلب وہ ارادے کی کمزوری, ان کا اپنا ہی کوئی جو ارادے کے اندر تھوڑی سی, یعنی بسا اوقات پختگی نہیں ہے, کوئی قوت فیصلہ نہیں ہو پا رہی, کوئی تذبذب کا شکار ہیں, اور وہ بھی دبلا پتلا ہو گیا. مراد یہ وہ ارادے کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے, اس کو ذرا بڑھانے کی کوشش کریں. اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اگر یہ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر سے رابطہ کریں, ان سے مشاورت کریں. بسا اوقات کوئی آدمی اکیلا ہی بیٹھا کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے, ان کے رشتے کے فیصلے بسا اوقات وہ اکیلا ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا رشتہ وہاں نہ کر دیں, اس کا رشتہ وہاں نہ کر دیں. تو اس کیفیت میں اس کو کوئی فیصلے کے کوئی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا, تو اپنے شوہر سے وہ شیئر کریں, اپنے کسی عزیز کے ساتھ جو خیر خواہ اس کے ساتھ شیئر کریں. اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے گوشت کھلایا ہے اس کو, اور پھر وہ یعنی تفصیل کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے نا وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھا تھا, زنجیر میں بندھا ہوا تھا, اور وہاں پر کوئی ایک لڑکا بھی کھڑا تھا. تو انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ یار اس کا خیال رکھا کرو شیر کا, اور وہ نا مرغی تھی سالم جو کہ اس کو جو ہے نا وہ کھلائی گئی. تو یہاں پر معاملہ یعنی وہ جو شیر کو دیکھ کر ہیبت ہوتی ہے نا, یہاں پر جو اس کی کمزوری ہے وہ اس ہیبت کی کمی کی طرف اشارہ ہے. اس ہیبت جو شیر کا خوف ہوتا ہے نا, اس خوف کے اندر کمی کی علامت ہے. گویا کہ جو شیر سے خوف تھا وہ ختم ہو چکا, وہ اس کی کمزوری کی وجہ سے. پھر انہوں نے جو گوشت کھلایا ہے اور ساتھ ایک لڑکا بھی کھڑا ہے, تو اگر یہ خاتون جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے, اگر یہ خاتون ہے اور ان کی کوئی بیٹی موجود ہے, تو ان کو یعنی وہ ادھر پاس ایک لڑکا بھی کھڑا ہوا ہے, تو ان کی بیٹی کا جو رشتہ ہے نا وہ کہیں ہونے کا امکان ہے, اور کسی ایسی جگہ پر کہ جو کہ شیر کی طرح. یعنی اب یہاں پر جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان پورا شیر کی طرح تو طاقتور نہیں ہو سکتا, یعنی تھوڑی سی تو اس کے اندر کمی ہوگی نا. تو وہ جو لڑکا پاس کھڑا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا خیال رکھا کرو, تو اس خاتون کی جو بیٹی ہے اس کی شادی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جو کہ بہادر بھی ہو, جو کہ اپنی اہلیہ کی حفاظت کرنے والا بھی ہو. انشاءاللہ یہ رشتہ ان کو آئے گا اور بیٹی کا اچھی جگہ پر رشتہ ہوگا. اچھا عثمانی صاحب, ہم چونکہ یہاں پہ تھوڑا اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم خواب شامل, آپ نے تو یاد کیے ہوئے خواب کہ اس کی ہسٹری یہ تھی, اس کی تفصیل میرے پاس ہوتی ہے, اور یہاں پر تاکہ نا سوال کے اندر وہ لینتھ نہ ہو, سوال کے اندر وہ لمبی چیز نہ ہو, تو یہ چیزیں میرے ذہن میں ہیں مکمل خواب کس طرح سے آیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک, حافظہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. عثمانی صاحب کا میں تو نہیں, خوابوں میں بھی اپنے ہی خوابوں میں خواب بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا 2 منٹ رہ گئے عثمانی صاحب, لیکن میں شامل کر لیتا ہوں اس کو. لکھتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے استاد محترم کا انتقال ہو چکا اور میں رو رہا ہوں, تعبیر کیا ہے اس کی؟ اگر آپ کسی زندہ شخص کے بارے میں دیکھیں کہ وہ فوت ہو چکا ہے اور یہاں پر انہوں نے استاد کو دیکھا, تو پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ یہ استاد کی وفات نہیں ہے بلکہ لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ استاد اگر اس وقت مثال کے طور پر اسکول کے اندر کسی 14ویں 15ویں اسکیل پہ ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا جو تبادلہ ہے وہ 16ویں اسکیل تک, یعنی اس کی ترقی ہو جائے. 16ویں میں ہے تو 17ویں اسکیل کے اندر تو بہتری کی طرف جو ہے نا انشاءاللہ انتقال ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر شاگرد استاد کی بہت زیادہ عزت کرنے والا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ اگر چلے بھی جائیں پھر استاد اور شاگرد کا آپس میں اس طرح کا تعلق رہے, تو یہاں پر وہ ایک پیار اور محبت کا اور عزت اور احترام کا جو رشتہ ہے وہ موجود ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ یہاں پر وہ رو رہے ہیں, اسٹوڈنٹ رو رہا ہے, تو یہاں رونا
یہ آنکھوں کے آنسوؤں کا نکل جانا اس کا مطلب کسی غم کے ازالے اور پریشانی کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے. بس یہاں پر چونکہ استاد جی کو دیکھا ہے فوت ہوتے ہوئے تو یہ تعبیر ہے. لیکن اگر ویسے ڈیڈ باڈی دیکھی جائے, اگر ویسے کوئی لاش دیکھی جائے, پتہ نہیں ہے کہ کون فوت ہوا ہے, تو کوئی لاش دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کا معاملہ وفات کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے اس کے آگے بھی کچھ چیزیں تھیں لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر شامل کر لیں گے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. حذیفہ شہباز, آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچایا جی, اور آج کا جو ٹاپک تھا اس کے ہم کلپس اپلوڈ کریں گے, لازمی دیکھیے گا. ہمارے فیس بک پیج وہ ضرور فالو کیجیے پیغام ٹیلی ویژن کا, ہمارا یوٹیوب جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کے جتنے سوالات اور خوابوں کے حوالے سے چیزیں کلپس آپ کو وہاں پہ بھی مل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے جی. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر ملنے والے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.